آج جون کی 11 تاریخ ہے اور سال ہے 1986 کا۔ آج ایک ملک اپنا پہلا فیفا انٹرنیشنل میچ میکسیکو کے خلاف کھیل رہا ہے۔ میچ کے 35ویں منٹ میں میکسیکو کے سٹرائکر رومیو نے ایک گول داغ دیا ہے۔ ٹیمز ہاف ٹائم کے دوران ڈریسنگ روم پہنچ چکی ہیں اور اب گول کھانے کی تکلیف سے زیادہ اذیتناک مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک ٹیم کو بتایا جا رہا ہے کہ میچ ہارنے کی صورت میں انہیں اپنی ایک ٹانگ کا نذرانہ دینا ہوگا۔ خوف سے کپکپاتی یہ ٹیم اگلے ہاف بھی کچھ نہ کر سکی اور یوں ایک دل دہلا دینے والے عذاب کا آغاز ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہم ہٹلر کے زمانے کی یاد تازہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مجبور اور خوف سے کپکپاتی ٹیم اسلامی جمہوریہ عراق کی، جس کا مینیجر مشہور عراقی جابر حکمران صدام حسین کا بیٹا ادے حسین تھا۔ ادے حسین 22 جولائی 1964 کو پیدا ہوا۔ پہلا بیٹا ہونے کی وجہ سے ادے اس حکمران خاندان کا انتہائی لاڈلا بھی تھا۔ ابتدائی تعلیم بغداد سے ہی حاصل کی اور بغداد یونیورسٹی سے ہی انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ 1998 میں اسی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کی اور اپنے تھیسس میں پیشن گوئی کی کہ امریکہ 2015 میں سپر پاور کی دوڑ سے باہر ہو جائے گا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ محترم کو یہ ڈگریاں ان کے خوف کی وجہ سے نوازی گئیں، نہ کہ ان کی علمی قابلیت کی بنا پر۔ اگر ادے کی زندگی پر غور کریں تو یہ دلیل وزنی ثابت ہوتی ہے۔ ادے کی بربریت کی داستانیں عراق میں تب پھیلنا شروع ہوئیں جب صدام حسین نے موصوف کو عراقی اولمپکس کمیٹی اور عراقی فٹ بال ایسوسی ایشن کا چیئرمین نامزد کیا۔ یہ اولمپک کمیٹی ادے کی اپنی ایک الگ دنیا تھی۔ اس کمیٹی کی مشہور بلڈنگ بیک وقت عیاشی اور عقوبت خانے کی ایک ایسی تصویر تھی کہ جسے الفاظ سے بیان کرنا مشکل ہے۔ جیت کی صورت میں یہ بلڈنگ اور اس میں موجود وسیع و عریض لان عظیم الشان محفل کا سماں بیان کرتے تھے، اور ہار کی صورت میں اس میں موجود سرخ کمرے آج بھی ان پلیئرز کی سسکیوں اور چیخوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ عراق کے مشہور اولمپئن رعد احمد کا کہنا ہے کہ ادے پلیئرز کے ساتھ کوچز کو بھی ٹارچر کیا کرتا تھا۔ ادے میں یہ وحشیانہ پن اس کے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین جب بھی اپنے حریفوں کو قتل کرتا تو ادے کو بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ صدام حسین بلا کسی شبے کے ایک جابر حکمران تھا، مگر ظلم، جبر اور بربریت کی جو داستانیں ادے نے رقم کی تھی، ان کی گواہی دینے کو عراق کی پوری ایک نسل موجود ہے۔ کھیل کے میدانوں میں وحشیانہ پن ادے کی تصویر کا محض ایک رخ ہے، اس کا دوسرا رخ اس سے بھی بھیانک ہے۔ ادے محفل، شراب و کباب کا بہت دل دادا تھا۔ آپ خوب جانتے ہوں گے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، اس سے عورت کی عزت کا بچنا ناممکن ہے۔ ادے کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ بغداد شہر کی شاید ہی کوئی خوبصورت ماڈل اس کے بیڈ کی زینت نہ بنی ہو۔ یہاں تک کہ عراقی پارلیمنٹ کی ایک وزیر کی 15 سالہ بیٹی 3 دن تک اس سے جسمانی اذیتیں برداشت کرتی رہی۔ ادے کا خوف یہاں تک سرایت کر چکا تھا کہ اگر اس شخص کا بغداد یونیورسٹی آنا ہوتا تو لڑکیاں باتھ رومز میں چھپ جایا کرتی تھیں اور اس کے جانے کے بعد ہی باہر آتی۔ یوٹیوب پر اس کی رنگرلیاں بناتی ویڈیوز آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ سن 2000 میں فرانسیسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ایک گروہ ادے کی جانب سے پارٹی منانے کی آفر موصول ہونے پر بغداد پہنچ گیا، مگر یہ بھول گیا کہ یہ ملک کسی بھی بین الاقوامی قانون کی پاسداری سے ناواقف ہے۔ گن پوائنٹ پر اس گروپ کو حکم ہوا کہ اس گروپ کے لڑکے اپنی لیڈیز کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنائیں۔ اس گروپ کے متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی ویڈیو ٹیپ بھی بنائی گئی۔ بہرحال فرانس نے اس افسوسناک واقعے کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا، کیونکہ عراق فرانسیسی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ ادے کا ذکر ہو اور لطیف یحییٰ کا ذکر نہ ہو، کہانی ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ لطیف یحییٰ ادے کا ہم شکل تھا۔ بظاہر یہ بہت افسانوی بات معلوم ہوتی ہے ناظرین، مگر یہ حقیقت ہے کہ ادے نے اس شخص کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ایک معمولی سرجری کے بعد لطیف یحییٰ کو حکم ہوا کہ وہ ادے کی جگہ جا کر میٹنگز اور سیمینارز اٹینڈ کیا کرے گا، اور یہ سب ادے پر ہونے والے خودکش حملوں کی وجہ سے کیا گیا۔
یوں یہ شخص ادے کی خاطر موت کی گھاٹیوں سے گزرتا رہا اور آخر کار فرار ہو کر یورپ میں پناہ لینے میں کامیاب ہوا۔ یہ شخص آج بھی زندہ ہے اور اس کی بتائی ہوئی باتیں ہم یہاں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، ظلم کی رات خواہ کتنی تاریک اور لمبی ہو، سورج میں بالآخر طلوع ہونا ہوتا ہے۔ عراقی سرزمین پر نمرود کی طرح دھندناتا یہ شخص بھول گیا تھا کہ رب تکبر کی چادر اوڑھنے والوں کو دردناک موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ جو سرزمین اسے اپنی جاگیر خیال ہوتی ہے، وہی سرزمین 22 جولائی 2003 کو اس پر تنگ کر دی گئی۔ امریکی فوج کی 101 ایئر بورن ڈویژن کئی مہینوں سے دونوں بھائیوں کی کھوج میں لگی ہوئی تھی، مگر دونوں بھائی ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ حالات کے پیش نظر دونوں بھائیوں کے سر کی قیمت $15 ملین مقرر کرنا پڑی۔ دونوں بھائی جس ہمدرد کے ہاں کئی ہفتے سے پناہ لیے ہوئے تھے، اس نے ایک دن اس کی خبر اسی ڈویژن کو فراہم کر دی، اور پھر کیا تھا، علل صبح یہ ڈویژن 200 فوجیوں کے ساتھ اس گھر پر ٹوٹ پڑی۔ 4 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد ادے، اسے اور اس کا 14 سالہ بھتیجا موت کی گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔ ویورز، اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایران اور اسرائیل خفیہ تعلقات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔